بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہم ایک ایک اہم موضوع پر اپنا پروگرام کرنے جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ایک ریولوشن آیا, پوری دنیا میں ایک تبدیلی آئی. وہ تبدیلی تھی ٹیکنالوجی کی تبدیلی. ہمارے ہاں بھی ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی, ہم پیچھے رہ گئے, ٹیکنالوجی آگے چلی گئی, اور یہ پوری دنیا میں یہ تبدیلی ہم گزشتہ تقریباً 20-25 سال سے دیکھ رہے ہیں. دنیا بھر میں ناظرین ینگ انٹرپرینیورز جو ہیں, جو نئے دماغ ہیں, نئے برینز ہیں, وہ کام کر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی پر. ہم نے دیکھا کہ موبائل پر وہ ان چیزوں کی اپلیکیشنز آ گئی جو انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ان کی ترقی یافتہ ممالک جن کو ہم کہتے ہیں, ان کا ٹیکنالوجی میں آگے جانے کی سب سے امپورٹنٹ وجہ جو ماہرین سمجھتے ہیں, جو بڑے برینز ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے فریش برینز نے آ کر ٹیکنالوجی میں جدت لے کر آئے ہیں. کیا ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام موجود ہے کہ ہماری معیشت جو گزشتہ کئی سالوں سے ڈگمگا رہی ہے, ہماری وہ معیشت جو گزشتہ کئی سالوں سے سٹیبل نہیں ہو پا رہی, کیا ہم ان ینگ انٹرپرینیورز پر یا جو فریش برینز ہیں ان کو آگے لانے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں؟ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے جس کو آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ینگ انٹرپرینیورز کو کتنے موقع ملتے ہیں, یا ہمارے ہاں ینگ انٹرپرینیورز ہیں بھی یا نہیں ہیں, حکومت ان کو کتنا سپورٹ کر رہی ہے, کیا حکومت نے نئے لوگوں کو نئے مواقع دینے کے لیے کوئی پلان بنایا ہے. عفران چودھری صاحب جو ایک آرکیٹیکچر کمپنی چلا رہے ہیں, ینگ انٹرپرینیور ہیں, ان سے پروگرام کا آغاز کریں گے. اور چونکہ خود یہ ایک کمپنی چلا رہے ہیں ایک ینگ عمر میں, ان کو کتنے چیلنجز کا سامنا ہے یہ ہم پروگرام کے آغاز میں ان سے جانیں گے. اور پروگرام کے آگے چل کر ہم کچھ معیشت کی بات کریں گے کہ ینگ انٹرپرینیورز جو ہیں وہ ملکی معیشت میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم سمجھتے ہیں آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنے والی, وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے سلیبس میں, کیا ہماری ایجوکیشن سسٹم میں کوئی سبجیکٹ ایسا یونیورسٹیز کالجز میں پڑھایا جا رہا ہے کہ جو نئی نسل یا کوئی فریش برین خود کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے, ان کو کیا ہم یونیورسٹی کالجز میں تیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں. عفران چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو. چودھری صاحب, کتنا مشکل ہے ایک نوجوان آدمی کے لیے اپنا کاروبار شروع کرنا؟ یہاں سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. مشکل تو ہر فیلڈ میں ہر کسی کو ڈفرینٹ چیزوں میں سچویشن میں ہوتی ہے, بٹ آئی فیل کہ اسپیشلی بینگ ان پاکستان اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے اس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے اور بہت اچھی طرح کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک ابھی بھی ہم اگر کمپٹیشن کی بات کریں انٹرنیشنلی, آپ کو زیادہ ٹف ٹائم ملتا ہے, لیکن پاکستان میں اتنا ٹف ٹائم نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ابھی تک کسی نے ایکسپلور کیا نہیں ہے. بالکل سر. میجرلی ایکسپلور اس کو اس لیے بھی نہیں کیا کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ایکسپلور کرنا کس طرح ہے. بالکل ٹھیک ہے. وین آئی اسٹارٹیڈ آف مائی کمپنی, میرے ساتھ میرے اور بزنس پارٹنر بھی ہیں, ہم کلاس فیلوز تھے, ہم نے گریجویٹ کیا NCA سے اور ہم نے کہا کہ جاب کرتے ہیں. جاب کرتے کرتے ریئلائز کیا کہ نہیں, ہم نے جاب نہیں کرنی, ہم نے اپنا کام کرنا ہے, سو آفس اسٹارٹ کر لیتے ہیں. بٹ ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ کس بیسس پہ کہاں سے جانا ہے. میں نے ایک نام رکھا, آرکیٹیکٹ سنگھ نام رکھا, تو اس کو رجسٹر کرانا ہے, تو رجسٹریشن کس کے تھرو ہوتی ہے, کیا ہے, رجسٹرڈ ہونا کتنا ضروری ہے, یہ ساری چیزوں کا کوئی آئیڈیا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور آج بھی اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا, تو جو چیزوں کو میں نے کیا ہے میں اس کا بتا سکتا ہوں. جو چیزیں میں نے ابھی تک نہیں کی مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں. ناؤ وی ہیو ہیلپنگ ہینڈس کے ہمارے لائرز ہیں اور لوگ ہیں جن کو ہم گریجولی جب آپ چیزوں کو کر رہے ہیں تو آپ کو ایکسپیرینس. بٹ ایز اے پلیٹ فارم دیر از نو پلیٹ فارم, اینڈ دیٹ از دا اونلی ریزن اپرچونیٹیز ابھی اس طرح ایکسپلور نہیں ہوئی. انٹرنیشنلی بچے بیٹھ کے 12 سال کا بچہ ایک ویڈیو گیم بناتا ہے, اس کو اتنے $1 ملین کی چیز مل جاتی ہے. یہاں پہ آپ کوئی مرضی بڑا کام کر لیں, آپ کے پاس وہ ایکسیس نہیں ہے کہ آپ لائم لائٹ میں آ سکیں, لوگ آپ کو کام دیکھ سکیں, آپ کو اس کو آگے لے جا سکیں. سو ایون ان کالجز, یس, جب ہم ہمارے کالج میں تھے وی یوز ٹو ہیو اپروکسیمیٹلی 14 سے 16 سبجیکٹ, بٹ ایک بھی ایسا سبجیکٹ نہیں تھا کہ آپ نے اپنا دفتر کیسے چلانا ہے. یہ کتنی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. جب میں نے اپنے انٹرو میں بھی یہی کہا, کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ کسی نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ آپ نے رجسٹریشن کروانے کہاں جانا ہے, آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کیا چیزیں چاہیے. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. یہ بالکل امپورٹنٹ بات ہے, بٹ نہیں ہوا. یہ آئی فیل کہ
جب ہم آرکیٹیکچر کر رہے تھے ہمیں صرف بار بار بتایا تھا کہ ایک چیز کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے. بٹ جب دفتر چلاتے ہیں تو صرف دفتر ڈیزائننگ سے نہیں چلتا, دفتر کے اور بھی بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں جن کو چلانا ہوتا ہے. ناؤ آئی فیل آئی شوڈ ڈو MBA, کہ مے بی MBA کروں گا تو میں اپنا دفتر زیادہ بہتر چلا سکتا ہوں. بٹ آرکیٹیکچر جو میرا مین اسکوپ ہے وہاں سے میں ہٹ جاتا ہوں ایک اور چیز دفتر چلانے کے لیے. سو انٹیگریشن بہت زیادہ ہیں, بٹ دیر از نو دس کورس وچ آئی فیل بہت ضروری ہے. ایک چیز ہونی چاہیے کہ جو اسکول میں پڑھایا ہے اور جو ڈیلی لائف میں آپ کی روٹین میں آنا ہے, ان دونوں میں سے ایک برج ہونا چاہیے. وہ برج ہمیں کوئی نہیں دکھاتا. ہمارے ٹیچرز اپنے پرسنل لیول پہ شاید اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکیں, لیکن کورس وائز دیر از نو کورس. لیکن سلیبس میں ہمارے کچھ ایسی چیزیں بالکل نہیں ہے. اور عام لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں جب ایک امپلیمنٹیشن کا ٹائم پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. آج تک ہم اپنا سلیبس ہی چینج نہیں کر سکے کہ اس کو پریکٹیکل لائف کی طرح بنا سکیں. آپ سمجھتے کتنے فریش برینز ہیں, فریش مائنڈز ہیں جو ویسٹ ہو رہے ہیں اس وجہ سے. بالکل ہو رہے ہیں بہت زیادہ. ہمارے پاس فریش گریجویٹس آتے ہیں بچے, اینڈ ان کو اگر ایک ٹیبل کا سائز دو یا اس طرح کی چیز کی بات بھی کرو نا, جو ایک ریسٹورینٹ میں ایک ٹیبل لگتی ہے, تو ان کو اسٹینڈرڈس کا نہیں پتہ چلتا. اور کتابی باتیں اور دنیاوی باتوں میں نا بہت زیادہ فرق ہے. وہ ہمیں جب ہم نے خود وہ کام کرنا شروع کیا پریکٹیکلی تو تب ہمیں پتہ چلا. بٹ غلطیاں ہم نے بھی کی, غلطیاں کر کر کے سیکھتے گئے. بٹ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو غلطی کر کے سیکھنا ہے. کچھ بغیر غلطی کے بھی سیکھ سکتا ہے, لیکن وہ پلیٹ فارم کوئی کسی کو پرووائڈ نہیں کرتا. اف یو آر اسٹریٹ اسمارٹ, تو آپ اپنے طریقے, یا آپ کے کوئی کنیکشن ہے, یا آپ کے کوئی والد صاحب کے جاننے والے ہیں, کوئی کزن ہے, کوئی ریلیٹیوز ہیں, ایونچولی نیٹ ورکنگ چلتی اسی طرح ہی. بالکل صحیح کہ آدھا کام ان کو بول دیا, ان کو بول دیا, ان کو بول دیا, کر کے آپ کام کر سکیں. بٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج باہر نکلے گا اور کہے گا جی آپ مجھے پتہ ہے کہ آج کل میرے ساتھ یہ ہونا ہے اور پرسوں اس طرح ہونا ہے. تھرو پراپر چینل کیا ہونا ہے. اچھا, ینگ انٹرپرینورس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ینگ انٹرپرینورز, چونکہ آپ خود ایک انٹرپرینور ہیں, کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ ہماری اکانومی کے لیے ینگ انٹرپرینورز کا اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے آنا چاہیے, کتنا ضروری ہے یہ؟ ینگ انٹرپرینورز آئی تھنک اٹس دا فورتھ پلر. آپ کی نوجوان نسل آپ کا سب سے میجر چیز, اور جب وہ خود بزنس کے اندر کریں گے تو معیشت آپ کی بڑھے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پہلوں نے کر دیا ہے دوسرے اس کو کھا پی کے پھر بیٹھ جائے. بالکل صحیح. ان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے. آئی تھنک فریش مائنڈ ہمیشہ قوم جو ہے نا وہ ڈیولپ تب ہوتی ہے جب بزرگ جو ہے نا وہ اگلوں کو موقع دیتے ہیں آگے آنے کا. کیونکہ جو یہ نیونیس ہے نا, یہ جو نئی طریقہ آیا ہے, جو ہر چیز کا ٹرینڈ چینج ہوتا ہے, یہ پرانی تھاٹ نہیں کر سکتی. پرانی تھاٹ کافی چیزوں میں جا کے اسٹف ہو جاتی ہے. میں آج جو ہوں میں کل ویسا نہیں تھا, بٹ اگر میں آج رک گیا تو کل آنے والوں کو بھی میں سٹاپ لگا دوں گا. یہاں پہ مقابلہ آئی تھنک زیادہ اس طرح کا چاہیے, لوگوں کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. وچ آئی فیل جتنا کمپٹیشن ہیلدی ہوگا, جو بیسٹ پرسن ہے وہ جیتے گا, اور ملک آپ کا اسی طرح ساتھ ڈیولپ ہوگا. اگر آپ پرانی سوچ کے ساتھ ہی چلتے جائیں گے آپ ڈیولپمنٹ لے کے. کس سیکٹر میں زیادہ اپورچونیٹیز ہیں ہمارے ینگ انٹرپرینورس کے لیے؟ کنسٹرکشن سائٹ, ابھی آپ کی جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, سی پیک آ رہا ہے, کتنا آپ کے اس میں اتنی زیادہ نیٹ ورکنگ کا چانسز ہے. آپ کی کنسٹرکشن آپ کی زیادہ ہونی ہے, آپ کے روڈ بننی ہے, آپ کے گھر بننے ہیں, ریسٹورینٹس بننے ہیں. ابھی تو میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان کو وہ تو چانس ہی نہیں ملا اپنا آپ شو کرنے کا, جو آئی تھنک ہوپ فلی سی پیک کے تھرو بہت زیادہ ہو جائے گا. بٹ ابھی بھی اگر لوگ آج کوئی ریسٹورینٹ کھولنے میں جائیں, آپ دیکھیں لاہور کے اندر اتنی ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. ایک ٹائم پہ ہوتا تھا کچھ گنے چنے ریسٹورینٹ ہوتے تھے جہاں پہ لوگ جاتے تھے. اب ایک ہی لائن کے اندر 6 8 ہیں اور سب کے اندر لوگ جا رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے بزنس ماڈل کس طرح لے کے جانا ہے. بہت بڑا کام نہیں کرنا تو چھوٹا کرنا ہے. سارے ایگز ایک باسکٹ میں نہیں ڈالنے, تھوڑا سا اس کو سیپریٹ کر کے آپ ڈفرینٹ چیزیں استعمال کرو. یہاں پہ گائیڈنس میں فیل کرتا ہوں کہ سلیبس ہو بھی تو یہ نہیں مل جاتی کہ آپ نے ایونچولی کیا بننا ہے, بٹ آپ کے لیے ایک بیسک پوائنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. میرے لیے جیسا ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک کمپنی سٹارٹ کر رہے تھے, اس کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر تھا. ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہی نہیں تھا کہ جوائنٹ وینچر کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک, ابھی بھی پتہ نہیں تھا. ابھی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے تھرو پہ ایک لائر کو پوچھا, یہ کیا کرتے کرتے اب کچھ ایسی نوعیت کے کام ہوتے ہیں جو لائرز کو بھی نہیں پتا ہوتا کیونکہ ان کے پاس بھی نہیں آئے ہوتے, ان کو کسی اور سے پوچھنا پڑتا ہے. سو یہ بہت زیادہ مکس اینڈ میچ چیزیں ہیں جس کا کوئی پلیٹ فارم ایسا سچ نہیں ہے. اچھا, ینگ انٹرپرینورز جو آنا چاہتے ہیں, ظاہر ہے ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ظاہر پیسہ ہونا چاہیے, آئیڈیا ہونا چاہیے, اپرچونیٹی ہونی چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز ینگ انٹرپرینورز کے لیے اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ آئی فیلس یہاں پہ سب سے میجر چیز لیک جو کرتی ہے, جو انٹرنیشنلی نہیں کرتی. US وغیرہ میں آپ کے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہے,
You go to them, there's a department, you tell them یہ میرا آئیڈیا ہے, مجھے اس کو پیٹنٹ کرانا ہے. آپ اپنا آئیڈیا لاک کرتے ہو, اس کو آپ اس کا ایک لائسنس لیتے ہو, وہ آئیڈیا آپ جا کے کل کو کسی کو بیچتے ہو, کوئی آپ کا آئیڈیا سن کے اس کو چوری نہیں کر سکتا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, وہ اس کو کاپی نہیں کر سکتا کیونکہ گورنمنٹ اس میں انوالو ہے. پاکستان میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں. میں آج ایک آئیڈیا تھرو کروں گا, کل آپ بنائیں گے, پرسوں بنائے گا, بناتے 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 وہ اتنا پھیل جائے گا, جو جس کا آئیڈیا ہوگا اس کو کچھ نہیں ملے گا, اور وہ جا کے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. نہ وہ آپ اگر کورٹ میں چلے جائیں گے تو اس کا بھی کچھ نہیں ہونا. سو پیٹنٹ والا سسٹم تو پاکستان میں آیا ہی نہیں ہے. یہاں پہ ہر چیز کاپی ہو سکتی ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. سو وہ جو آئیڈیا کاپی رائٹس لا ہمارے پاس کاپی رائٹس لا تو ہے ہی نہیں. اور وہ جو مطلب آپ ہر چیز دیکھیں انٹرنیشنلی, اس کو ایک تھرو پراپر چینل چیز جاتی ہے کہ آپ کی آئیڈیا کے اوپر بھی آپ اس کے اوپر لائسنس لے سکتے ہو. یہاں پہ ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی. میجر چیز آئی فیل. دا سیکنڈ میجر چیز از دیٹ آئی فیل کہ جب کمپنی میں جب لوگ آتے ہیں یا کوئی اپنا ایک اسٹارٹ اپ بھی لینا چاہتا ہے تو اسٹارٹنگ کیا ہوتا ہے. آئی فیل ابھی بھی کمپیوٹر جو ہے ایک ایسی بیس ہے جہاں پہ لوگ گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, وداؤٹ آفس سب کچھ کر کے اس کو نیٹ ورکنگ زیادہ کر سکتے ہیں. انٹرنیشنلی اپروچ زیادہ ہوتی ہے. یہ آپ کو زیادہ ایک ہے جو پازیٹیوٹی. کن چیلنجز کا سامنا ہے ایک ینگ انٹرپرینور کو؟ آپ نے خود کہا, جب ہم آپ کی مثال لیتے ہیں, جب آپ نے سٹارٹ کیا کام, کن چیلنجز کا سامنا رہا آپ کو, یا جو آئندہ آنے والے ینگ انٹرپرینورز ہیں ان کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ آئی تھنک جب وی اسٹارٹڈ آف اپروکسیمیٹلی 12 ایئرز اگو تو ہمارے لیے چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی. کافی چیزوں پہ ہمارے ٹیکسیشنز کا نہیں پتہ تھا. آرکیٹیکٹس کسی کیٹیگری میں نہیں آتے تھے. بالکل صحیح. وہ نہ ڈاکٹر کی کیٹیگری میں آتے تھے, نہ وہ کسی اور کیٹیگری میں آتے تھے. لیکن ابھی ریسنٹلی جب وہ ٹیکسیشن انہوں نے لگائی ہے تو انہوں نے آرکیٹیکٹس کو بھی ایک سروس کیٹیگری میں ڈال دیا ہے. سو اس پہ جی ایس ٹی لگ گیا. یہ بہت بڑا ایک معاملہ بھی چلا تھا, کیس پہ بھی ہوا تھا کہ آرکیٹیکٹس کو بھی, ڈاکٹرس کو بھی سروسز دینی پڑتی ہیں, جی ایس ٹی دینا پڑتا ہے. سب سے میجر تو ہے ٹیکسز کا سامنا. اور ٹیکسز کا بھی سامنا اس طرح کا ہے کہ ایک کنسٹرکشن سائٹ ہوتی ہے, ایک آپ کی سائٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ ایک کسی کو مشورہ دیتے ہیں. مشورے پہ بھی اتنا ٹیکس ہے جتنے پہ آپ کام کر رہے ہیں. سو یہ نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. دونوں چیزوں میں تھوڑی سی کیٹیگری فرق ہونی چاہیے. میجر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی اویئرنیس جو ہے نا وہ بہت کام کرتے کرتے لوگوں کو آ رہی ہے کہ یہ ایک فیلڈ ہے جس کی امپورٹنس ہے. بالکل صحیح. ورنہ ابھی بھی آپ دیکھیں گے ٹھیکیدار اسی طرح گھر بنا دیتے ہیں. کافی ٹھیکیدار اپنے آپ کو آرکیٹیکٹ کر کے وہ کر دیتے ہیں. دیر از نو ڈگری, دیر از نو نتھنگ. اب بھی تھوڑا سا سسٹم ٹھیک ہوا ہے. اچھا, ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہمارے ینگ انٹرپرینورز ہیں, اگر کوئی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو کوئی میسیج دیں, جو کہ آپ نے خود ایک کام شروع کیا, اور ہم یہی آج کے پروگرام میں ایک میسیج بھی دینا چاہتے ہیں کہ ینگ انٹرپرینورز کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے کتنے ضرورت ہے. تو آپ خود ایک ینگ انٹرپرینور ہیں, جو آئندہ آنے والے انٹرپرینورز ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے آپ؟ میں تو صرف ایک یہی میسج دوں گا کہ ہمت نہیں ہارنی, اور ابھی بہت زیادہ اور موقع آتے رہیں گے. اور پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری, سو نو بڈی شوڈ لوز اینی ہوپ کہ جی اب تو پاکستان میں کوئی اسکوپ نہیں رہا یا کام نہیں ہو سکتا. کام بہت زیادہ ہے, محنت ضرور کریں, تھرو پراپر چینل کریں. یہاں پہ ہیلپنگ ہینڈ بھی آپ کو اب بہت زیادہ مل جائیں گے. اب تو اتنا سا سمپل سا ایک چیز ہو گیا, ٹویٹر یا فیس بک پہ آپ ایک کوشچن لکھ دیں اور پوری دنیا اس کو آپ کو جواب دینے کے لیے دیتے. تو اب تو چیزیں بہت آسان ہو گئی. ہمارے ٹائم پہ تو انٹرنیٹ چلتا ہی نہیں تھا. کسی کا انٹرنیٹ چل جائے اور ہم گوگل ہی کھولیں, بہت بڑی چیز تھی. سو ہمت نہیں ہارنا. اینڈ جتنی بھی یوتھ ہے, یوتھ از دا پلر آف دا نیشن. جب یوتھ نہیں ہوگی تو ہم آگے نئے فریش آئیڈیاز لیکن اس کو ظاہر ہے اس کو اسٹیٹ کی سپورٹ تو چاہیے. بالکل چاہیے. اسٹیٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں وہ کر سکتے. اسٹیٹ کی سپورٹ کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اسٹیٹ کی سپورٹ کے لیے اسی ان آرڈر ٹو گیٹ دا اسٹیٹ سپورٹ یو نیڈ ٹو بی لائک یو ہیو ٹو ہیو دا لائٹ. وہ لائٹ آپ کو تبھی ملتی ہے جب آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہو. وہ آئیڈیا ہوگا تو آپ کسی کے پاس جا سکتے جو اس کو بڑی طرح سے نکال کے ایک نظر میں لے کے آ سکے, ہاں جی یہ بھی چیز ہوتی ہے, اس میں انٹرسٹ لیا جا سکے. بالکل, میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آئیڈیا کا ہونا ناظرین بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم آج کے پروگرام میں یہی دکھانا چاہتے ہیں اور یہ ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو ینگ انٹرپرینورز ہیں, اگر وہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک مضبوط آئیڈیا لے کر آئیں. اور ظاہر ہے کہ ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اگر اسٹیٹ اس کو پوری طرح ادا نہیں کر رہی تو یہ اسٹیٹ کی ناکامی ہے. اسٹیٹ کو یہ ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو ہمارے ماہر اکانومسٹ ہیں, جو ہمارے جو پروفیشنلز ہیں, وہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اکانومی کے لیے ینگ انٹرپرینورز کا آنا کتنا ضروری ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید.
ینگ انٹرپرینورز کتنے ضروری ہیں ہماری معیشت کے لیے؟ کیا ان ینگ انٹرپرینورز سے ہم کوئی فائدہ لے سکتے ہیں کہ گورنمنٹ ان سے کوئی فائدہ لے سکتی ہے؟ لبنہ بیاض صاحبہ اکانومسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ لبنہ صاحبہ، ینگ انٹرپرینورز کتنے ضروری ہوتے ہیں کسی بھی اکانومی کے لیے؟ دیکھیں جی، پاکستان از گوئنگ تھرو چینجنگ ٹائمز. ایکچولی اف یو آسک می، پورا دنیا ایک چینجنگ ٹائم سے گزر رہی ہے. اکانومیز آر ناٹ دا سیم. جو پیرامیٹرز تھے اکانومیز کا وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بدلتے جاتے ہیں، ڈیموگرافک چینجز بھی آتی ہیں. تو ینگ انٹرپرینیورز بہت ضروری ہیں، بیکاز فریش لیگز، فریش پیئر آف لیگز ہوتی ہیں، فریش پیئر آف آئیز ہوتی ہیں. ان کے جو ہمارے مطلب اگر آپ دیکھ لیجئے اباؤٹ ڈیکیڈ اینڈ ہاف اگو آپ کے پاس وہ آئی پیڈ کا اور آئی فون کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، آپ کے پاس تصور نہیں تھا کہ آپ گوگل جو ہے وہ آپ کے لیے سب کچھ، ویکیپیڈیا آپ کے لیے سارا کچھ کرے گا. تو آج کل کا جو ایک بچہ ہے، ینگ بچہ ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور بہت زیادہ اسمارٹ ہے. تو کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے جو ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ تو ایک دے آر دا پلرز، کیونکہ انہوں نے آگے پوری اکانومی کو چلانا ہوتا ہے. پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ایک فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان، میں کہوں گی کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑے ریولوشنری چینج سے گزر رہی ہے، جس کے بعد پاکستان ول نیور بی دا سیم. پاکستان کی معیشت کبھی بھی سیم نہیں ہوگی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ابھی سے ینگ انٹرپرینیورز کو جو ہے وہ تیار کریں اس چینج کے لیے، تاکہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے ہماری معیشت پہ، ہماری پاپولیشن پہ، ہماری کنٹری سٹینڈنگ پہ، ہماری کریڈٹ ریٹنگز پہ، اور ہماری جو ہے وہ ایک جو سٹیٹس ہے ڈیولپنگ کنٹری اینڈ آل دیز جو ہم پاورٹی انڈیکسز میں آتے ہیں، وی شوڈنٹ بی. ہمارا جو ہے ملک آنا چاہیے کہ جو موسٹ ڈیزائریبل لسٹ ہوتی ہے فار لیونگ، آپ دیکھتے ہیں اکثر سوشل میڈیا پہ، اس پہ آنا چاہیے پاکستان. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہماری معیشت چونکہ ہم گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں ڈگمگا رہی ہے، ہچکولے کھا رہی ہے، اب جا کے سٹیبل ہونا شروع ہوئی ہے. کیا ایسے میں ینگ انٹرپرینیورز اپنے آپ کو آگے سٹیبل کر سکتے ہیں اس معیشت میں؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں میں عرض کروں گی. ایک تو یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو ایک جو کانسیپٹ ہے نا وہ چینج کرنا پڑے گا. آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. مجھے ایک موقع ملا دیکھنے کا، ایک جو وہ جابز ایڈورٹائز ہوتی ہیں، تو ایک ون آف دا ویری انٹرسٹنگ ڈپارٹمنٹ تھا جو کہ بڑا وائٹل ہے، جس میں جو ہے وہ بڑا ٹیکنیکل کام بھی ہے، اور جو ہے وہ ایک مطلب انٹرسٹنگ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ، اس کے ہیڈ کی جو ہے وہ ویکینسی خالی تھی. تو جب میں نے دیکھا تو اس میں سے ایک جو شرط تھی کہ جو کینڈیڈیٹ جو اس کی کم سے کم ایج ہے وہ 50 سال ہونی چاہیے. اچھا. سو آئی واز کوائٹ سرپرائزڈ، اور میں اس وقت میں بڑی حیران ہوئی کہ میں نے کہا کیوں بھائی 50 سال؟ آپ 65 سال میں تو آپ ریٹائر کر دیتے ہیں. تو کیا ایج اس چیز کو گیج کرتی ہے کہ ایک بندہ کی ایبلٹی کو گیج کرتی ہے؟ آپ نے اس ایج کی ایک حد نکال کے لگا کر کتنے سارے ینگسٹرز کو، ینگ انٹرپرینیورز کو، ینگ کینڈیڈیٹس کو، جن کی باہر کی ڈگریز ہے، جو پروبیبلی اس ڈپارٹمنٹ کو فارورڈ لکنگ طریقے سے ان کی جو ایک ٹریننگ ہے وہ بہتر ہے، ان کے جو ایک سکل سیٹ ہے وہ بہتر ہے ہمارے بزرگوں سے، تو وہ اس کو آگے چلا سکتا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یاہو نے ابھی جو ہے مریسا مائر کو لیا، تو شی واز ان لیٹ 30s اور ابھی مطلب ارلی 40s میں وہ تھی. تو اس نے وہ اتنی بڑی $1 بلین کی کمپنی نے ایک ارلی 40s کو جو ہے وہ یہ ٹاسک دیا. اس طرح گولڈمن سیکس میں بہت سارے سینئر بینکرز آپ دیکھیے، ہر کوئی 28-30 کی ایج میں، لیٹ 30s، مڈ 30s. اگر آپ کو ایسے کینڈیڈیٹس ملتے ہیں، ینگ بچے ملتے ہیں، ینگسٹرز ملتے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ ابیلٹیز ہیں، وہ ٹیکنیکل نالج ہے، آپ نے اتنی بڑے جو ہے اب ہمارے نوجوان طبقے کو جو ہے وہ ایک تو سائڈ پہ کر دیا. آپ نے وہ پول ہی آپ نے وہ ہٹا دیا. تو ہمارے ہاں جو ایک کانسیپٹ ہے گورنمنٹ لیول پہ، ویسے بھی پرائیویٹ لیول پہ جو ہے کہ ایک خاص کئی سالوں کی 40 سال کے بعد آپ کو عقل آئے گی، ایسی بات نہیں ہے. ویسے اس پر ابھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ کوئی ینگ انٹرپرینیورز کو لانے کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے گورنمنٹ لیول پر، یہ آپ سمجھتی ہیں
پرائیویٹلی کوئی لوگ کام کریں اس پہ یا نہیں کام ہو رہا؟ دیکھیں جی میں یہ کہوں گی اس پہ کہ جو گورنمنٹ لیول پہ وہ تو گورنمنٹ ہی آپ کو بتا سکتی ہے، لیکن کچھ میں نے ایسے یوتھ پروگرامز دیکھے ہیں جو کہ ابھی گورنمنٹ نے بھی انٹروڈیوس کروائے ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی انٹروڈیوس کروائے، بٹ دے آر ناٹ انف. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ وہ ہماری ایز پر دا لاسٹ سینسس 60% آف دا آبادی جو ہے ہماری 35 سے نیچے ہے. بالکل صحیح. 60%، اور یہ ایک ٹکنگ بام ہے. اور اس میں جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے اور ہمارے اسکل سیٹ ہے جو یہاں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا بہت سارا ہے. تو ہم اس کا ان کا کیا کریں گے؟ جہاں پر ینگ انٹرپرینور کی بات کرتے ہیں تو میں یہ جیسے میں نے کہا کہ ایک ریولیوشنری چینج آ رہی ہے. سی پیک کا دوبارہ میں ذکر کروں گی. جب 2013 میں آیا ایک فریش بریدر تھا، اکانومی ڈاؤن جا رہی تھی، پیپل ہیڈ گیون اپ آن پاکستان، اور ایک دم سے جو ہے نا وہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی. ہمارے پاس اتنا بڑا پروجیکٹ آیا، اس کے لیے سیکریسی بڑی ضروری تھی، اس کے لیے جو بھی میجرز کیے گئے کہ یہ پروجیکٹ ہو جائے، یہ اب پائے تکمیل تک یہ شروع ہو جائے. اب شروع ہو چکا ہے، نہ اس کو چائنا بیک آؤٹ کر سکتا ہے، نہ پاکستان بیک آؤٹ کر سکتا ہے. اٹ از اے ریالٹی. دشمن بھی اب جو ہے نا وہ اس کو کڑوی گولی کھا چکے ہیں. لیکن اب جو ہے ضرورت یہ پڑتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس اتنی بڑی اپرچونٹی کو کیا ہم اگلے 10 سال تک اپنے حق میں جو ہے اویل کریں گے کہ نہیں. وہ اب جو ہے وہ اس کو اتنی سیکریسی کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جب گورنمنٹ کے اداروں سے بات کرتے وہ کہتے ہیں ابھی ہم پین کر رہے ہیں، ہم یہ پالیسی پین کریں گے کتنی امپلائمنٹ ہوئے گی اور کتنی جو ہے وہ ینگ انٹرپرینورز کو جو ہے اس پر بات ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں اس پر بات ہونی چاہیے؟ بالکل بات ہونی چاہیے. اور اگر آپ ٹیکنوکریٹس کو سامنے لائیں، ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار آپ اس میں پاور گروپ بھی کرتے ہیں، وہ آپ کو پاور گروپ آپ کی اپنی سوسائٹی میں جو ہے وہ آپ کو نیگوسیشن ٹیبل پہ ایک دوسرے ملک کے ساتھ آپ کو آسانی کر دیتا ہے کہ دیکھیں جی آپ نائس یو نو یو آر ویری گڈ فرینڈز، لیکن دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو اپلائی بیکاز یہ ہماری پاپولیشن کی ہماری جو ہے ڈیمانڈ ہے. تو اس طرح کی باتوں کو آپ اوپننیس جو ہے اب سی پیک پہ بڑی ضروری ہے. اور ٹیکنوکریٹس کی انوالومنٹ، اکانومسٹ کی انوالومنٹ، فارورڈ لکنگ جو ہے نا وہ ویو بہت ضروری ہے. اور اس میں آپ کے ینگ انٹرپرینورس کا آ جاتا ہے کہ ہم ایسی پالیسی بنائیں کہ اب جو ہے ینگ انٹرپرینورس کو ہم کیسے جو ہے وہ ان کو جو ہے کر سکتے ہیں، انکریج کر سکتے ہیں. اب جہاں تک جو ینگسٹرز آ رہے ہیں جو اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، مجھے تو کہیں پہ بھی ان کے لیے اتنا زیادہ جو ہے وہ ہیلپ نہیں ملتی ہے. ہاں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں یا جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے انکیوبیٹرز بنا لیں آئی ٹی کمپنیز کے لیے. پھر ایک اور پروجیکٹ ان کا آ رہا ہے جو کہ آپ کو زیادہ تر وہی گورنمنٹ آف پنجاب کا کوئی بندہ بتا سکے گا، جو کہ ہے ٹرکی کے اسٹائل پہ جو ہے وہ انکیوبیٹرز بنانے. بٹ وہ آپ بتائیں 60% آف آبادی تو وہ تو نہیں وہ کیٹر کر سکتے ہیں. آپ کو ایک فیڈرل لیول پر، آپ کو ایک ملکی سطح پر ایک پالیسی بنانی ہے. آپ نے سی پیک کے تقریباً تمام کے تمام جو پروجیکٹس ہیں سب کچھ ہے، ایوری ایکٹیویٹی انڈر سی پیک جو ہے وہ آپ نے ان کو ٹیکس بریک دے دیا. میرا یہ خیال ہے کہ جس انڈسٹری کو آپ کو بہت کیئرفلی اسٹڈی کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ سی پیک آپ کو کے لیے کہاں کہاں کی مارکیٹس کھول رہا ہے، وہاں پہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. اور اگر آپ کو یہاں پہ انڈسٹریل زونز لگانے ہیں، آف کورس انڈسٹری از امپورٹنٹ فار دا کنٹری. آپ 10 سال کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ وہی چاول اور گنا بیچیں گے باہر؟ اچھا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ 10 سال کے بعد ہم کیا کریں گے. کیا ہمارے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ 10 سال بعد ہمارے پاس جو ینگ انٹرپرینورز آئیں گے ہم ان کو کیا کام دیں گے یا وہ کیا کام کریں گے؟ ہم نے اپنے سلیبس میں ایسی چیزیں کوئی ڈالی ہیں، ڈالنی چاہیے کہ لوگوں کو، بچوں کو، جو نوجوان ہیں ان کو بتایا جائے کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں ملکی معیشت کے لیے، کیا نہیں کر سکتے. دیکھیں جی یہاں پہ یہی بات آتی ہے نا کہ ہماری ابھی جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، جو ہمارا ایک وہ رٹا بازی اور جو بکش سسٹم ہے، کوئی چینج نہیں کیا. کوئی چینج نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ ایگریکلچر کو آپ اوور نائٹ چینج کر کے آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں ٹریڈ اکانومی پہ. اب آپ ٹریڈ اکانومی پہ لے کے جا رہے ہیں، تب ٹریڈ کے ساتھ ساتھ کتنے سارے اور جو ہے بزنسز ہوتے ہیں. شپ شیڈلنگ ہوتی ہے، آپ کے ٹریڈ کوڈز ہوتے ہیں، آپ کے فریٹ فارورڈرز ہوتے ہیں، بہت کچھ اور بھی بہت ساری چیز جو ہے وہ آتی ہیں. تو یہ سارے گیپس ہیں جو پاکستانی ینگ انٹرپرینورز فل کر سکتے ہیں. ان کے پاس نیا ویژن بھی ہے، ان کے پاس ایک نالج بھی ہے، ان کے پاس جو ہے وہ آج جو نالج ہے دیٹ کین ناٹ بی کنٹینڈ ناؤ. تو ان کے پاس وہ زیر و جذبہ بھی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا وہ وقت کی جو ہے وہ تکلیف کو بھی سہ سکتے ہیں. ان کے پاس جو ہے لگژری آف ٹائم بھی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سی پیک کے حوالے سے یہ دیکھے کہ کہاں پر ان کو کس انڈسٹریز میں ینگ انٹرپرینورز کو
پاکستانی ینگ انٹرپرینیورس کو انکریج کرنا ہے, پاکستانی ینگ ایکسپیٹریٹس کو انکریج کرنا ہے کہ وہ باہر سے پیسہ لے کر آئیں, یہاں پہ انڈسٹری لگائیں, اور کس کس سیکٹر میں ان کو ٹیکس بریک دیں. کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت ساری باتیں ہیں. آپ اسٹڈیز کریں, آپ کے پاس پوری پلان ہونی چاہیے. آپ 9 انڈسٹریل زون بنا رہے ہیں. اب 9 انڈسٹریل زون میں کون کون سی انڈسٹری کو آپ جو ہے فروغ دیں گے؟ اگر آپ ان انڈسٹری کو فروغ دیں گے تو کیا اس علاقے کی یونیورسٹیز اس انڈسٹری کو کیا وہ اس قسم کے ایکسپرٹس پیدا کر رہی ہے؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کے لیکن بعد ہماری یونیورسٹیز میں تو ابھی بتایا نہیں جا رہا, بچوں کو تو بتایا ہی نہیں جا رہا کہ ینگ انٹرپرینیورس کون ہیں, کیسے بنتا ہے, کیا ہوگا, یہ تو بتایا ہی نہیں جا رہا ابھی. دیکھیں جی, اس کے لیے بڑا لازمی ہے کہ یہ تو خیر بہت بڑی بحث ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا پورا سلیبس چینج کریں یا آپ یہ کریں, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی یونیورسٹیز اپنے طور پر بہت کچھ کر رہی ہیں. لیکن آئی تھنک کہ جو ڈائریکشن ہے وہ اب کنسنسس سے چلنا ہے تمام گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو, جس میں ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ آتے ہیں, ٹریننگ ڈپارٹمنٹ آتا ہے, پلاننگ ڈپارٹمنٹ آتا ہے, ہر طرح کے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں. دے شوڈ ورک ٹوگیدر. کون کون سی یونیورسٹیز آپ بنائیں گے؟ اب جیسے بہت ساری میں نے سنا ہے کہ وہ جو نالج پارک ہے اس میں بہت ساری 6 فارن یونیورسٹیز آ رہی ہیں. ایک نارڈک اسکول کا سسٹم, مطلب آئی ہیو ہرڈ کہ جو چائنیز کو بھی کیٹر کرے گا. تو آئی تھنک اس وقت ٹائم یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں, آپ اوور نائٹ جو ہے اسکل نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. ایک چیز کی یہ تو اس کے لیے بڑا لازمی ہے کہ ہم جو چائنیز انویسٹرز آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم ہاتھ ملا لیں. ہم کوئی ایسے ایگریمنٹس ان کے ساتھ کریں جس میں وہ لوکل کمپنیز کو انوالو کریں. آپ اگر یہی کر دیں کہ ان تمام 9 سیکٹرز میں جتنے بھی فورن انویسٹرز ہوئیں گے ان میں سب جو بھی را مٹیریل ہے وہ پاکستان سے لیں, جو بھی را مٹیریل ہے ان کی فنش گڈس کے لیے. اب بے شک وہاں پہ ہمارے پاس انڈسٹری ہے اس را مٹیریل کی یا نہیں ہے, ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے. جہاں پہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ آتی ہے وہاں پر جس نے اگر کوئی جو ہے وہ مشین لگانی ہے, چلغوزہ صاف کرنے کی مشین لگانی ہے, تو اس کو چلغوزہ تو یہاں سے مل رہا ہے, تو وہ باہر سے نہیں لے کر آئے گا. اچھا, کیا ہمارے ہاں اپرچونیٹیز ہیں ینگ انٹرپرینیورس کے لیے؟ دیکھیں جی, دا کنٹری از باسکنگ ود اپرچونیٹیز. وہ ایک میں نے ایک بڑے اچھے رائٹرز جو ہے وہ تھے, نام ابھی بھول گئی ہوں, تو انہوں نے جو پاکستان کے بارے میں ایک میں نے آرٹیکل پڑھا تو اس نے کہا دا بیسٹ کنٹری فار دا ورسٹ پیپل. آئی ڈنٹ اگری ود ہم, تو آئی ڈونٹ تھنک وی آر ورسٹ پیپل. لیکن یہ ہے کہ جو ایک عام جو ہے ایک رائٹر نے جو ہے وہ پاکستان کو دا بیسٹ کنٹری فار دا ورسٹ پیپل, دیٹ مینس کہ بیسٹ کنٹری میں ورسٹ پیپل کو ڈسکس نہیں کروں گی بیکاز آئی ڈس ایگری. لیکن جو بیسٹ کنٹری سائڈ ہے کہ اٹ ہیز ایوری تھنگ. بالکل صحیح. ہمارے پاس کیا دنیا کی چیز ہے جو نہیں ہے؟ کلچر ہمارے پاس ہے, ہسٹری ہمارے پاس ہے, یوتھ ہمارے پاس ہے, جو ہے وہ منرلز ہمارے پاس ہیں, ریسورسز ہمارے پاس ہیں, کول ہمارے پاس ہے, پہاڑ ہمارے پاس ہے, دریا ہمارے پاس ہے, آپ دیکھیے سمندر ہمارے پاس, کچھ بھی آپ نام لے لیں ہے. اور ہماری جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے آج پاکستان کو دوبارہ میپ پر لے کر آ رہی ہے, پاکستانی انٹرنیشنل میپ پر. تو ہماری جو وہ جب 80s کی بات تھی تو وہ ایک رائٹر نے بڑا اچھا لکھا کہ جب یہ ٹیررزم کی وار تھی یا افغانستان کی وار تھی, تو کہا جی کہیں پہ جو ہے نا چھینک کہیں امریکہ میں ہوتی ہے یا افغانستان میں کوئی چھینکتا ہے تو پاکستان کو زکام ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے اٹس سو امپورٹنٹ. آپ یہ دیکھیے نا کہ گوادر کہاں ہے, 400 کلومیٹر فرام 80% آف دا ورلڈ آئل, اسٹریٹ آف ہرموس. تو آپ سوچیے کہ ہماری جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے وہ بھی ایک اللہ کی دین ہے. تو پاکستان از اے گریٹ کنٹری اینڈ اٹ از فار گریٹ پیپل. بہت شکریہ لبنہ صاحبہ. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی موضوع آفٹر دا بریک پروفیسر منور صابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ ینگ انٹرپرینیورز جو ہیں یہ کتنے ضروری ہیں ہماری اکانومی کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ ہماری یونیورسٹی کالجز میں کیوں ابھی تک ینگ انٹرپرینیورز کو بنانے کے لیے, اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی کورس نہیں کروایا جاتا, ان کو تیار کرنے کے لیے ابھی تک کیوں کوئی ایسا کام شروع نہیں کیا گیا. پروفیسر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. منور صاحب, ینگ انٹرپرینیورز کتنے ضروری ہیں ہماری اکانومی کے لیے, اور چونکہ نیا برین, نیا دماغ کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے اور آج کے دور میں یہ سائنٹیفکلی پروون بات ہے کہ انفرادی طور پہ ہو یا ملکی طور پہ ہو, وہی شخص یا قوم ترقی کرتی ہے, یعنی امیر ہوتی ہے
ڈیولپڈ ہوتی ہے جو کاروبار کرتی ہے, بالکل صحیح. جو کسی نہ کسی بزنس میں, جسے آپ انٹرپرینور کہہ رہے ہیں. اور پاکستان کی چونکہ میجورٹی پاپولیشن جہاں 35 لاکھ سالانہ آبادی بڑھتی ہو, تو وہاں پہ یوتھ جو ہے اس کی ظاہر شرح سب سے زیادہ ہے. اب ڈائنامکس اس کے کچھ بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں, یوتھ کا قصور نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک سوچ پریویل کرتی ہے کہ ایجوکیشن فار جاب. جو بھی بندہ کہتا ہے نا جی میں نے پڑھ لکھ لیا ہے, تو اس کے بعد کہتا ہے جی جاب نہیں مل رہی. یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس سے اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھے تو جو کروئل ڈائمنشن آ جاتی ہے وہ آپ کے بینک کے انٹرسٹ ریٹ ہیں, وہ وائیبل نہیں ہیں. وہ اتنی زیادہ شرح کے اوپر قرضہ دیتے ہیں کہ اس سے کاروبار کرنا نئے بزنس مین کے لیے ناممکن ہے. اچھا ہو کیا سکتا ہے؟ ہو یہ سکتا ہے کہ انسٹیڈ کہ گورنمنٹ یہ کہے کہ ہم یوتھ کے لیے جابز پیدا کر رہے ہیں, ایسے ٹیلنٹڈ لوگ, مثال کے میں آپ کو بڑی سمپل مثال دیتا ہوں. پاکستان میں بہت زیادہ گیپ ہے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر. تو آپ ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو کہ جو کہ پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر یا اسکول آپریٹ کر سکتے ہوں, جو کہ گورنمنٹ کی اپنی ترجیح اتنی نہیں رہی ہے, تو وہ ان کے ساتھ انویسٹ کرے یا ان کو فائنانس کرے بلا سود قرضہ, یا قرضہ اتنی کم سطح کا کہ جس کو وہ افورڈ کر سکے. اب اس سے دو کام ہوں گے. ایک, جب وہ اسکول کھلے گا وہاں سے جاب بھی پیدا ہوگی اور وہ بندہ انٹرپرینورشپ میں بھی آئے گا اور آپ کے ملک کو لٹریسی بھی ملے گی. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے ملک میں انرجی کرائسس ہیں. آپ سولر سیل جو پینلز بنتے ہیں اس کے کلچر کو پروموٹ کریں. مثلا میں ایک مثال دے سکتا ہوں آپ کو. پاکستان میں کنزیومرزم کا کلچر بڑا اپنے پیک پہ ہے کہ اور کوئی چیز ہے یا نہیں ہے, ایک اچھا موبائل بندے نے نا لازمی طور پہ رکھا ہوا ہے. اچھا اب موبائل کی بیٹری, اس کا ہینڈ فری, اس کی کیسنگ ایٹسیٹرا, اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کے موبائل ریپیئر کرنے والے لوگ اس وقت میں محتاط اندازے سے بھی کہوں تو لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے موبائل سے. اچھا وائی ناٹ سولر انرجی, وائی ناٹ سم تھنگ پرٹیننگ ٹو ایجوکیشن, کہ وہ ٹرینڈ بھی بنے, وہ آپ کی کمانے کا ذریعہ بھی بنے, اس سے آپ کی جو لٹریسی ریٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہو. اچھا منور صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپرچونیٹیز ہیں. آپ نے کہا موبائل کی آپ نے اگزامپل دی, اچھا اس میں بہت زیادہ ہیں. ایک ایڈ کر دوں. دیکھیں یہ دنیا کا رول ہے اور پہیے کو دوبارہ ایجاد نہیں کرنا چاہیے. انٹرپرینورشپ ہو یا کوئی بھی اور چیز, سب سے کلیدی کردار جو ہے نا سر وہ انرجی کا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں اول تو انرجی اویلیبل نہیں ہے, اور اگر اویلیبل ہے تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. سو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں لوگ ذہنی ہیجان سے بچیں, انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں, مثلا اس کی وجہ سے تو برسر روزگار بندہ بظاہر جو ہے وہ بے روزگار ہو جاتا ہے. اگر 8 گھنٹے لائٹ نہیں آئے گی تو جس نے دکان بنائی ہوئی ہے, وہ درزی کی دکان ہے, اس نے کوئی لوہے کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں, تو وہ چلائے گا کہاں سے اور کمائے گا کہاں سے؟ بالکل صحیح ہے. لیکن آپ نے کہا اپرچونیٹیز کی بات کی, کئی چیزیں ایسی ہیں جہاں جو بندہ شروع کر سکتا ہے. ہمارا فقدان کیا ہے ہمارے ہاں, کہ ہم نے کیا کسی ینگ بندے کو بتایا ہی نہیں کہ اس نے اپنا کاروبار کیسے شروع کرنا ہے. ہمارا کانٹینٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیں تعلیمی اصلاحات کی بات کرتے ہیں, آج تک ہم لوگوں کو نوکریوں سے نکال ہی نہیں سکے. دیکھیے یہ جس طرح میں نے شروع میں کہا نا, ایک کلچر ہوتا ہے, ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. مثلا کوئی بری لگنے والی بات نہیں ہے, پاکستان میں کچھ برادری ہے, سارا شیخ برادری ہے, ان کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہ 14 جماعتیں یعنی بی اے کی کوالیفیکیشن کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کوالیفیکیشن ہے, یہ حساب کتاب کر سکے گا, یہ لکھنے پڑھنے کے قابل جو ہے نا اب ہو گیا ہے, تو اب اسے کاروبار کی طرف لانا ہے. آپ کو میں ایک بڑی امیزنگ بات بتاتا ہوں. جیوز جن کا ہم نام بڑا کثرت سے لیتے ہیں اور انہیں مورود الزام ٹھہراتے ہیں, وہ اپنے ایم بی اے کے اسٹوڈنٹ کو اس وقت تک ایم بی اے کی ڈگری جاری نہیں کرتے جب تک کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ, آئی تھنک کہ $4,000 ہے, $4,000 کما کر نہیں دکھا دیتا. یعنی وہ اس کو اس نہج تک لاتے ہیں. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ مسلمان پوری دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ ہے, جو جیوز ہیں وہ 1.5 کروڑ ہیں, لیکن پوری دنیا کی اکانومی کو جنہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے, یعنی جن کی منوپلیاں بنی ہوئی ہیں, ملٹی نیشنلز ہیں, بینکس ہیں, کریڈٹ دینا ہے,
یا یہ ٹرینڈ کے مارکیٹ کے اندر کون سی چیز پریویل کرے گی یا نہیں کرے گی وہ جیوز کے ہاتھ میں ہے. اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں ان کی تعداد صرف 1.5 کروڑ ہے اور وہ لوگ ٹاپ موسٹ پریفر کرتے ہیں 2 چیزیں, ایک کہ ہمیں بزنس کرنا چاہیے اور نمبر 2 وہ ریسرچ ٹیکنالوجی, دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. اور مسلم دنیا آئی ایم ویری سوری ٹو سے انکلوڈنگ پاکستان, ہم ان کے لیے جسٹ ایک کنزیومر ہیں. بالکل صحیح. پاکستان جیسے ملکوں کو انہوں نے صرف اس حالت تک اس حد تک زندہ رکھا ہوا ہے کہ وہ جو چیزیں بنا رہے ہیں ہم انہیں کنزیوم کرتے رہیں اور انہیں پے کرتے رہیں. منور صاحب کتنا نقصان دہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے جو ینگ برین ہیں ان کو ویسٹ کر رہے ہیں, ہمارے لوگ باہر جا کے کام کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں. اچھا اب یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ ہے فالسی گوف. مثلا پاکستان میں جو بندہ اپنی دکان پہ مثلا اس نے اگر گریجویشن کر لیا ہے تو وہ سامان باندھنا پیک کرنا کسٹمر کو دینے کو نا تھوڑا معیوب سمجھتا ہے. وہ گھر والے اگر اسے سبزی دہی لینے بھیجتے ہیں تو اس کی فوراً پالیسی خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. وہی بندہ جب باہر کے ملک میں جاتا ہے تو وہ 6 گھنٹے ٹیکسی بھی چلاتا ہے, وہ 6 گھنٹے اس کا ریوارڈ بھی اس کو صحیح ملتا ہے. ہاں یہ بات بھی ہے, لیکن میں کلچر کی بات مطلب جب ایک ملک کے صدر وزیر اعظم کا بیٹا بیٹی کاروبار کرنے کو جاب کرنے کو معیوب نہیں سمجھے گا تو وہاں پر پھر عام آدمی کی کیا صورتحال ہوگی. میں آپ کو 2 باتیں بتاتا چلوں. ایک ہوتی ہے بیسک جاب. بیسک جاب یہ ہوتی ہے کہ وہی جس طرح انٹرپرنور والا ہے نا وہ بیسک ہے, اس کی وجہ سے پھر مزید لوگوں کو جاب ملتی ہے جو نان. مثلا آپ ایک مارکیٹ میں چلے جائیں, یہاں پنجاب یونیورسٹی کی مارکیٹ ہے, وہاں پر ایک ٹیلر شاپ ہے, سبزی والا ہے, بیکری والا ہے, گوشت والا ہے, دودھ والا ہے, باربر شاپ ہے. تو وہاں پر لازمی طور پر ایک صفائی کا کام کرنے والے کی جاب نکل آئے گی, ایک چوکیدار کی جاب نکل آئے گی. پھر وہ جو 10 دکانیں ہیں وہ ایک دوسرے سے سیل اینڈ پرچیز کر رہے ہوں گے, ایک دوسرے کے کسٹمر ہیں. وہ جو بندہ وہاں پہ شاپ جس نے کھولی ہوئی ہے وہ اپنے بچے کو اسکول پڑھنے کے لیے بھیجے گا, اس اسکول کو فی جائے گی, اس اسکول کو جب فی جائے گی تو وہاں پورا ایک سرکل چلتا ہے, پورا اچھا یہی چین ہوتی ہے اکانومی کی. مثلا اگر ایک بندہ ہی ان امپلائڈ ہے تو وہ کوئی چیز خرید نہیں پائے گا. آپ اپنے میڈیا کی مثال لے لیں, پاکستان میں اشتہارات کی بھرمار اس لیے ہے کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے. دنیا کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے, امریکہ کا ڈیٹا آپ اٹھائیں تو وہاں پہ آئے گا کہ ایک بندے کے حصے میں ایوریج 3 سے 4 اخبار آتے ہیں. پاکستان کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ایک اخبار کتنے لوگوں کے حصے میں آتا ہے. سو بات شروع میں ہم نے کی تھی کلچر کی. اچھا یہاں پر اب آپ کو مذہب سے سیکھنا چاہیے کہ آپ کے نبی پاک نے کون سا طرز معیشت اپنایا تھا. انہوں نے تجارت کی. اچھا پھر تجارت کے اندر آپ اس کو نا پیوریفیکیشن لائیں. مثلا اب آپ دیکھیں کہ انٹرپرنورشپ کتنا بڑا ایوینیو آپ کے لیے کھلا ہے. میں کئی دفعہ لوگوں سے بات کی ہے کہ کوئی بندہ جو کاروبار کرنا چاہے تو باہر کے کسی ملک سے, اب میں اس پروڈکٹ کا نام نہیں لے سکتا, ایک ہی ملک سے ایک دودھ کا پیکٹ آتا تھا, وہ جب سے سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا وہ مارکیٹ سے ملنا غائب ہو گیا. تو آپ آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, چائنا, یہاں سے آپ دودھ امپورٹ کریں کیونکہ آپ کی آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ پانی ڈالنے کے علاوہ مصنوعی دودھ بنانے کے بعد بھی آپ وہ چیز جو ہے وہ پیدا نہیں کر پا رہے. لیکن اس سب کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کیا اپنے جو ہماری ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بچوں کو ٹرین کرنا ہے, ینگ برینز کو, کہ آپ اپنا بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں نوجوان ڈرتے کیوں ہیں کاروبار کرنے سے؟ دیکھیں اپرچونٹی نہیں ہے, حالات نہیں ہے, اپرچونٹی نہیں ہے, آپ سمجھتے نہیں ہے. دیکھیں بدقسمتی کی بات ہے, حقیقت ہے, حالانکہ ہماری جرت ہے کہ ہم سروائیو کر رہے ہیں. اب دیکھیں پاکستان کے نا 4 بارڈر ہیں, 3 طرف تو آپ کے حالات کشیدہ ہیں. اب پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ چلتا ہے کہ لوگ ایک ملک کو وزٹ کرتے ہیں, اپنے ملک سے جاتے ہوئے یہ دیکھ جاتے ہیں کہ وہاں سے کون سی چیز سستی لا سکتے ہیں, اپنے ملک سے جاتے ہوئے کون سی چیز لے کے جا سکتے ہیں, وہ وہاں پر بیچ آئیں, اس کو وہاں سے خرید لائیں. اب ایران, افغانستان, انڈیا کے بارڈر آپ کے ٹائٹ ہیں. انڈیا کا تو چلے فار ایور ہے, افغانستان کا بھی اب حالات دہائیاں ہو گئی ہیں. اب ایران کے ساتھ بھی آپ کے حالات نہیں ہیں, تو آپ کیا کریں گے, کس طرف کو جائیں گے؟ انرجی آپ کے ہاں پوری نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کا آپ کے ہاں سچویشن ہے, ٹیررزم کے خلاف حملہ, ہم بحالت جنگ میں ہیں. ہم 1979 کے بعد ہم نے 10 سال گزارے اور پھر جب سے 9/11 ہو. لیکن سر سب کو اکانومی ٹھیک کر سکتی ہے نا. آپ کا جب انٹرپرینیورشپ
ہوگی تو اکانومی بھی تو ٹھیک ہوگی. دیکھیں وہ تو یہ سب کہیں نہ کہیں سے ریلیٹڈ تو اکانومی سے بھی ہیں. یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. دیکھیے انٹرپرنورشپ ہوگا تو ٹیکس آئے گا, انٹرپرنورشپ ہوگا تو وہ بندہ اس قابل. مثلا الٹریسی کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ آپ کے لوگوں کے ہاں کھانے کو 2 وقت کا روٹی نہیں ہوتی, تو وہ کہتے ہیں یہ چھوٹا بنے گا, یہ چھوٹا وہاں پر جائے گا. اچھا وہ اپیرنٹلی نیگیٹو چیز ہے, لیکن اگر آپ اس کو کیئرفلی ایک اور اینگل سے دیکھیں تو وہ انفارمل اس کی ایجوکیشن ہو رہی ہوتی ہے. وہ 5 سال کے بعد آپ کہہ لیں کہ گاڑی ٹھیک کرنے کا مکینک بن جاتا ہے, درزی بن جاتا ہے. کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ ان پڑھ رہ جاتا ہے. لیکن سر ان پڑھ اور عقیدہ یہ بہت دور کی باتیں. سب سے پہلے روٹی جو ہے وہ سامنے آتی ہے. آپ جس طرف کو اشارہ کر رہے ہیں نا اس میں پھر معذرت کے ساتھ گورنمنٹ کی ترجیح, گورنمنٹ ایسا کوئی سسٹم کو میکانزم ڈیولپ کرے, شاید آپ کو لگتا ہے اسمال فائنینسنگ سٹارٹ کی جائے. دیہات میں آپ جائیں, دیہات میں جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کسان ہے, 4 ایکڑ زمین ہے, 2 اس کے بچے ہیں, اس کو 2 بھینسیں لے کے دے دیں اور اسے یہ جس کی قلت بھی ہے. اب آپ کے ملک میں دودھ کی قلت بھی ختم ہوگی, وہ قرض اصلاح کی شکل میں آپ کو انسٹالمنٹ بھی واپس کرتے جائیں گے اور ان کا انٹرپرنور جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا, لگ جائے گا یہ کام. اچھا پھر پوری دنیا کے اندر دیکھیں اب ہے گلوبل اکانومی. گلوبل اکانومی کے دور میں پوری دنیا میں ایسی چیزوں, مثلا پاکستان میں ایک انٹرپرنورشپ ہے کہ باہر کے ملکوں میں جو ڈاکٹر ایک رپورٹ لکھواتا ہے تو وہ رپورٹ اگر جو کہ شارٹ ہینڈ کی شکل میں ہوتی ہے, میڈیکل ٹرمینالوجی ہوتی ہے, وہ وہاں پر بیٹھا ہوا بندہ ہو سکتا ہے کہ $5 لے اس کو کمپوز کرنے کے. پاکستان کے اندر وہی کام جو ہے وہ $100 کے اندر ہو رہا ہے. تو آپ کو ایسے ایوینیوز ڈگ آؤٹ کرنے چاہیے. کس ملک میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے, کشیدہ کاری ہے, آپ کے ہینڈی کرافٹس ہیں, آپ کی فوڈ آئٹمز ہیں, آپ کا ڈیزائننگ کا شعبہ ہے. اب یہ دیکھیں نا فیشن ڈیزائننگ پوری دنیا میں بڑا تیزی سے گرو کر رہا ہے. تو آپ ان کی طرف ان کو قائل اور مائل کریں. اور میں دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن کا شعبہ ہے یہ چند خاندان, اور اتنے چند خاندان ہیں کہ جن کی تعداد درجن سے بھی کم ہے, میں کسی کا نام نہیں لے سکتا, انہوں نے اس کو مونوپولائز کر کے وہ ملین آئر نہیں, وہ لیٹ ملین آئر نہیں, وہ بلین آئر ہو چکے ہیں. تو یہ چیز اگر گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کو بتائی جائے اور پہلے ٹیسٹ کر لیں. آپ یہ نہیں ہے کہ بندے میں صلاحیت ہے, بندے میں صلاحیت ہے. مثلا پاکستان میں ہر پڑھے لکھے بندے کا بھی جو پرابلم یہ ہے کہ اس کو انگلش نہیں آتی. اب آپ انگلش کے جو ٹیچرز جنہوں نے ایم اے کیا ہے اس کا پہلے ٹیسٹ کریں کہ ہاں یار یہ بندہ انگلش سینٹر چلا سکتا ہے, تو اس کو ایک 5 مرلے کا 10 مرلے کا ایک سینٹر لے کے دے دو, اس سے کہو کہ لو بھی کام سٹارٹ کرو. سو اس طرح سے آپ کو, میں ریگن کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ریگن جو 8 سال امریکہ کا پریزیڈنٹ رہا, اس نے کہا کہ میں اپنے 8 سالہ دور حکومت میں میری 2 چیزوں پر بہت نظر ہوتی تھی. میرے ملک میں کوئی انقلاب یا کوئی انتشار نہ پھیلے, میری یونیورسٹیوں پہ نظر ہوتی تھی. آپ یوتھ انٹرپرنورشپ کی بات کر رہے ہیں. اور دوسرا میری پریورٹی مڈل کلاس کا بزنس مین ہوتا تھا, کیونکہ جو اپر کلاس کا بزنس مین ہے وہاں ویلتھ کنسنٹریٹ ہو جاتی ہے, اور جو مڈل کلاس کا بزنس مین ہے وہ میری اکانومی کی بنیادی اکائی تھا. اس لیے میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کو میکسیمم اکاموڈیٹ کروں اور انہیں پروموٹ کروں. سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ینگ انٹرپرینیورز جو ہیں یا انٹرپرینورشپ جو ہے ہماری اکانومی کو سٹیبل کر سکتی ہے. سٹیبل ہی نہیں, فلورشنگ کر سکتی. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری اکانومی نہ صرف سٹیبل ہوگی بلکہ فلرش بھی کرے گی. ناظرین, ینگ انٹرپرینورشپ کتنی ضروری ہے یہ آج کے پروگرام نے ہم نے آپ کو بتایا. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو پروفیسر منور صابر نے بھی کی کہ اس سے ہماری اکانومی سٹیبل نہیں ہوگی, فلرش بھی کرے گی. صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت بھی, جو اسٹیٹ ہے, جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرے اور نئے لوگوں کو کوئی ایسے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ ہماری جو معیشت ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے ڈگمگا رہی ہے وہ سٹیبل ہو اور ملکی معیشت ترقی کرے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. زین علی کو اجازت ہے, زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.